اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سبسکرائبرز جو مجھے تقریباً پچھلے 9-10 ماہ سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو میرے نان سبسکرائبر ہیں لیکن مجھے سنتے ہیں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی ہیں، ان سب کو میرے دل کے اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا اس بات کی کہ غیر حاضری غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہو گئی۔ اس میں بھی کچھ حالات کی ستم ظریفیاں ہیں، کچھ ہمارے ملکی حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں وہ یقینی طور پر ہر ذی شعور انسان کے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے، جو اپوزیشن ہے وہ تو ہے اختلافات کا مجموعہ، لہٰذا تو اپوزیشن اور یہ اتحادی حکومتیں دونوں صرف اپنے اپنے مسائل سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ترمیم کے بہانے، کبھی کورٹس کی حق، جو ہمارے یہاں سپریم کورٹس وغیرہ ہیں اور دیگر ادارے بھی جو پبلک سرونٹس کے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ عوام کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ ابھی 31 تاریخ کو FBR کی لاسٹ ڈیٹ گزری، اس میں تشویش ظاہر کی گئی کہ لوگوں نے نیل ریٹرن داخل کیے ہیں، گوشوارے داخل کیے ہیں۔ ان کی شکایت، ان کا شکوہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن میری FBR سے بھی، وزارت خزانہ سے بھی، وزیر اعظم سے بھی یہ گزارش ہے کہ ٹیکسز کے ریٹ آپ بڑھاتے ہیں، وہ بھی دینے پڑتے ہیں عوام کو۔ ابھی گھی اور تیل اس پہ 30-40 روپے آپ نے مہنگے کر دیے، وہ بھی عوام دے گی۔ پیٹرول مہنگا کیا، وہ بھی عوام دے گی۔ اور پھر دھمکیاں بھی اسی عوام کو مل رہی ہیں کہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ یہ تعین کر لیں کہ ہم نے اپنی عوام کے لیے کیا سوچا ہوا ہے، کیا منشور ہے، اور جتنے ہمارے پاس اس وقت ٹی وی چینلز کام کر رہے ہیں ان کے تمام پرائم ٹائم شو دیکھ لیں آپ، اس میں کہیں عوام کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ جب بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے تو جو چھوٹے ادارے ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ گڈ گورننس نہیں دے پاتے، گالیاں حکومت کو کھانی پڑتی ہیں۔ اگر ایسی مجبوریاں ہیں کہ جہاں پہ اتحادی بلیک میل کر رہے ہوں، سیٹوں پہ نہ جانے کیا رکھا ہوا ہے، اس پہ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیا ان کو، یعنی قوم کے مفاد میں اگر یہ لڑ رہے ہیں تو وہ قوم کا مفاد کیا ہے۔ قوم کے سامنے اپوزیشن بھی کہے، جو اقتدار میں ہیں وہ لوگ بھی ٹی وی پر آ کر اپنا مطمئن نظر بیان کریں اور بتائیں کہ ہم یہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی کا ون ٹائم ایجنڈا ہے کہ صرف ہمیں رہا کروانا ہے اور وزیر اعظم بنانا ہے۔ لگتا ہے پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ پاکستان کے تمام شہروں کا حال دیکھ لیں، صفائی کے ناقص انتظامات ہیں، گٹر کھلے ہوئے ہیں، اسکولز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، الیکٹرکسٹی، گیسز، اور جہاں جہاں پبلک کے جو مسائل ہیں، پانی کے ہوں، وہ
اس سے بھی زیادہ دگرگوں ہیں جو پہلے تھے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جب اتحادی آپس میں لڑیں گے عوام پہ توجہ نہیں ہے. آئینی ترمیم منظوری بہت اچھی بات ہے یہ، اس لیے کہ تمام مسائل جو لوگوں کے رکے ہوئے تھے، کیسز رکے ہوئے تھے، وہ اب ان ججز کو جانے چاہیے اور ان کو اس سیاست سے نکلنا چاہیے. لہذا مجھے امید ہے کہ مقتدر حضرات اگر میری بات کو سنیں گے تو اس پہ غور کریں گے کہ ٹیکسز کے معاملے میں آپ بہت پریشان ہیں. جو یہ گھی پہ پیسے بڑھتے ہیں، آٹے پہ بڑھتے ہیں، چینی پہ بڑھتے ہیں، گیس پہ بڑھ رہے ہیں، الیکٹریسٹی میں بڑھ رہے ہیں. 3.30 روپے کراچی الیکٹریسٹی کارپوریشن کے بڑھ گئے ہیں. اور اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب کے علاقوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی بجلی کے ریٹ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اس میں بھی وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. تو اس ٹیکس کو کیوں نہیں کاؤنٹ کرتے کہ ہمیں اتنا ٹیکس اس مد میں بھی ملا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کس نے نل دیا ہے. لہٰذا میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ سیاست میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس سے ہم غافل بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ اسی ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. ادروائز مایوسی ہمارا مقدر تھی، ہے اور آئندہ بھی رہے گی. تو میرے پیارے پیارے ویورز، میرے سبسکرائبرز، ایک مرتبہ میں پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوئی، اور انشاءاللہ اب میری کوشش ہوگی کہ میں باقاعدگی سے حاضری دیتا رہوں جس طرح میں پچھلے 9-10 ماہ سے دے رہا تھا. لہذا تمہیدی طور پر آج ایک مختصر سا پروگرام آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور وہ ہے دوستی، کہ دوست کیسے ہونا چاہیے، معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اور چونکہ ہم معاشرتی جانور ہیں، معاشرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. اگر ہمیں شہر سے کہیں دور 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر آبادی میں ایک بہت بڑا محل بھی بنا کے دے دیا جائے اور تمام سہولتیں وہاں پہ میسر بھی ہوں، لیکن پبلک نہ ہوں، تو ہم اکتا جائیں گے. ایک دن کے لیے تو درست ہے، جس طرح فارم ہاؤس چلے گئے آپ، لیکن جب رہنے کا ٹائم آئے گا تو پھر ہمیں طلب ہوگی معاشرے کی، محلے کی، اور پھر ہمیں وہ تمام حقوق بھی جو ہے وہ ادا کرنے پڑیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت ہی کی فضا میں انسانیت کے لیے امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم زیستی ممکن ہے. زیست کہتے ہیں زندگی کو، کہ زندگی اسی کے ساتھ ممکن ہے. محبت ہی وہ واحد رشتہ ہے جس سے انسان اور انسان میں وہ ربط قائم رہتا ہے جس کے بغیر اجتماعی زندگی ممکن ہی نہیں، اس کا تصور بھی ممکن نہیں. اگر کسی نادان بچے، کمزور چوزے اور بے بس اولاد کے لیے بقا ممکن ہے تو صرف ماں کی ممتا اور مہر مادری سے ہی ممکن ہے. لہٰذا اس خطۂ ارضی پر نسلوں کی بقا اور ہر ذی روح کا وجود محبت کا مرہون منت ہے. یہاں تک کہ اگر محبت نہ ہو تو خونی رشتہ بھی انسانوں میں وہ تعلق قائم نہیں رکھ سکتا کہ جو باہمی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے موضوع تو عموماً خشک ہوتے ہیں لیکن معنوی ہوتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو ذہن پہ میں تکلیف دینا چاہتا ہوں اور آپ ذرا ذہن کو بھی وسیع کر کے سنا کریں. چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ محبت کو قرابت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قرابت کو محبت کی. یعنی رشتہ داروں کو محبت کی ضرورت ہے، محبت کو رشتہ داروں کی ضرورت نہیں ہے. لہذا قرابت محبت کی محتاج ہے، جبکہ محبت قرابت کی محتاج نہیں ہے. حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ دین اسلام اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل رسول، اصحاب کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور راہ خدا میں مومنین کی محبت سے عبارت ہے۔ ابو الانبیاء حضرت خلیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے قلبی لگاؤ کی خواہش کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے محبت کے ساتھ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر رسالت میں اپنے اولاد کی محبت کا تقاضا کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے کہ میرے اہل بیت سے، میرے اقربا سے محبت کی جائے۔ دوستی اور محبت سے ایک ملت، قوم، معاشرہ اور خاندان تشکیل پاتا ہے، اور اس کی ابتدا دوستی کے موضوع سے میں نے کی ہے تاکہ ہم ایمان کے رشتے کو محبت سے محکم اور آپس میں کدورت اور اس کے عوامل سے اجتناب کریں اور اس کی برکتوں سے اپنے انسان ساز مقاصد میں کامیاب رہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو معاشرتی ماہرین میں مشہور ہے کہ انسان فطرتاً اجتماعی ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو۔ یعنی انسانی فطرت میں یہ بات راسخ ہے کہ وہ اپنے ہم نوع کے ساتھ مربوط رہے، کہ اپنے جیسوں کے ساتھ اس کا رابطہ رہے، مربوط رہے، جڑا رہے اور باہمی میل جول قائم رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ودیعت فرمائی ہے تاکہ انسان کی زندگی باہمی روابط کی بنیاد پر استوار رہے، اور اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، چونکہ انسان اس پرآشوب زندگی کے مراحل انفرادی طور پر طے نہیں کر سکتا۔ اس کے ہر قدم پر نت نئی مشکلات اور ہر عمل میں لغزشوں سے دوچار ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ اس لیے انسان کا دوسروں کے ساتھ مربوط رہنا ضروری ہے۔ مربوط انسان اجتماعی شکل میں وہ عمل انجام دے سکتا ہے جو انفرادی حیثیت میں انجام نہیں دے سکتا، اور اپنے دفاع میں بھی، چاہے ملکی دفاع ہو یا اپنے ڈیفینسو کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ملکی ڈیفینس ہو یا آپ نے حفاظت کرنی ہے یا اپنے معاملات میں، تو اس میں بھی اجتماعیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اجتماعیت لازمی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اجتماعی حیثیت میں وہ بات ممکن ہو جاتی ہے جو انفرادی شکل میں نہیں ہو سکتی۔ انسان اپنے اندر جس قدر ارتباط و ہم آہنگی بڑھائے گا، اسی قدر اپنی زندگی میں کامیابی سے ترقی پر اور ترقی کرنے پر قادر ہوگا۔ اسی لیے اسلام انسان کو باہم مربوط، ہم آہنگ اور محبت و اخوت کی فضا میں رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ دین کا خیال رکھنے والا ہے۔ مزید سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ
نہ ڈالو، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رسی وہی ہے جو میں نے آپ سے پچھلی کچھ پروگراموں میں کہہ رکھا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تم میں گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہیں، تواتر کے ساتھ کتابوں میں نقل ہے تمام احادیث کی۔ دو گراں قدر بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت، میری اطرت، میرے اقربا۔ یہ دونوں اس وقت تک اکٹھے رہیں گے قیامت تک، ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اور حوض کوثر پہ مجھ سے آ کر ملیں گے۔ یہ وہ اللہ کی رسی ہے۔ کسی نے کتاب اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، کسی نے اقربا کو چھوڑا ہوا ہے، کسی نے دونوں چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں۔ پھر سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپس میں نزاع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، ورنہ ناکام رہو گے اور تمہاری ہوا کھڑ جائے گی اور دشمن تم سے فائدہ اٹھائے گا۔ آج ہم اس آیت کو ہم ثابت کرتے ہیں اپنی حکومتوں پر، ان اتحادیوں پر، ان اجتماعی پارٹیوں پر کہ جنہوں نے مل کر حکومتیں بنائیں۔ اگر وہ آپس میں متحد نہ رہے تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، اور جس ناسور کو وہ پالے جا رہے ہیں 1 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے، تو وہ آپ کی ہوا اکھڑ دے گا، آپ کو الگ الگ کر دے گا کہ وہ متحد ہیں۔ آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی متحد ہیں، ویسے بھی متحد ہیں۔ ہمارے تمام ٹی وی پروگرامز کے پاس صرف یہی ایک موضوع رہ گیا ہے، اس کے علاوہ تو وہ آپ کا نہ خیال رکھتے ہیں، نہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ تو نہ حکومتیں ایسے خیال رکھیں گی، جب ظاہر ہے کہ اجتماعیت میں انہوں نے نہیں اپنے اندر پیدا کی اور اس رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اور آپس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپس میں نزاع نہ کرو، دشمنی نہ کرو۔ اس کے بعد سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آیت نمبر 10 میں کہ مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا تم لوگ اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ صلح کون کرائے؟ صلح یا تو کورٹس کراتی ہیں، قاضی کراتے ہیں، اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب آپس میں ہی گھر کے افراد لڑ پڑیں، بہن بھائی لڑ پڑیں، بھائی بھائی لڑ پڑیں، دوست دوست لڑ پڑیں، تو کون صلح کرائے گا؟ تو پھر تو حالت اس صلح نہ کرنے پر جو پریشانی ہوگی وہ عوام کو ہوگی۔ آج عوام جس حال میں ہے وہ واقعی بھیڑ بکریاں ہیں اس وقت۔ پہلے بھی بھیڑ بکریاں تھیں، اب بھی بھیڑ بکریاں ہیں۔ جن کو وہ منتخب کرتے ہیں یا کرتے تھے، چاہے 2018 میں کیا، 2018 کے بعد کیا، پہلے کیا، میرے پچھلے الیکشن کے پروگرام میں نے بتا دیا تھا کہ اپنے اندر اتنا شعور تو ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم کس کو سلیکٹ کر رہے ہیں، کس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، کس کو چن رہے ہیں، اس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے۔ مادر پدر آزاد پروگرام ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایون یہ کہ اگر پاکستان سے باہر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے نا فنڈز آ رہے ہیں۔ کتنے آرام سے ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا پر پروگرام آتے ہیں کہ جی ایک پارٹی ہے، اس کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور وہ اس فنڈنگ سے جو ہے انتشار پھیلا رہی ہے۔ عوام کے تو گھر کا FBR نے پورا جائزہ لے کے رکھا ہوا ہے، اور نوٹس آتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے، لہذا چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فنڈنگ کے بارے میں FBR کچھ کیوں نہیں کرتی کہ یہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے اور کس ذرائع سے آ رہا ہے۔
ہماری گورننس کہاں گئی؟ ہمارے روزانہ آرمی کے شہید جوان مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اپنے ہی ملک میں کوئی غیر تو نہیں لڑ رہا ان سے. نہ افغانستان سے جنگ ہو رہی ہے، نہ انڈیا سے جنگ ہو رہی ہے. ان کے اگر فنڈز آ رہے ہیں اور وہ انڈیا کے بہاف پہ پاکستان کے خلاف ہیں تو ہم اپنے مروائے جا رہے ہیں، ان کے 4 مار دیتے ہیں، اپنے 2 مروا دیتے ہیں. ایک دفعہ آپ آپریشن ایسا سخت کر دیں کہ جس سے عوام کو تو کم از کم سکون ملے. تو اسلام تمام انسانوں کو یہ دعوت دیتا ہے، چونکہ بنی نوع انسان کا ہر فرد ایسی ہی مشکلات اور خطرات سے دوچار رہتا ہے جس کا مقابلہ کرنا انفرادی طور پر ممکن نہیں ہوتا. اسی لیے انسان کا کچھ ایسے افراد کے ساتھ مربوط اور منسلک رہنا ضروری ہے کہ جن کے ساتھ دوسروں سے زیادہ روابط، رشتہ محبت مستحکم اور آپس میں برادری کا شعور قوی ہو، طاقتور ہو، تاکہ یہ لوگ دوسروں سے زیادہ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے کام آئیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. اس قسم کے مقدس رابطے اور مضبوط رشتے کا نام ہے دوستی. اور یہی ہمارا سبجیکٹ رہے گا آئندہ چند دن تک، کہ جس کی وجہ سے دل آپس میں نزدیک اور قریب ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت پروان چڑھتی ہے. انسانی زندگی میں دوست ایک ضرورت ہے، ایک نیسیسٹی ہے، رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو رزق قرار دیا ہے. ایوری تھنگ از ان ورلڈ از کالڈ رزق. اب آپ گنتے چلے جائیں، ہر چیز رزق ہے. جس طرح آپ روٹی کا تقدس رکھتے ہیں، اگر گر جاتی ہے اٹھا لیتے ہیں، چومتے ہیں، سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، اسی طرح رشتوں کی اہمیت ہے کہ ان کو بھی ٹھیس نہ پہنچے، ان کو بھی غلاظت میں نہ پھینکا جائے، ان سے بھی نفرت نہ کی جائے. ورنہ جس طرح رزق کی بے برکتی ہو جاتی ہے گھر میں، اسی طریقے سے رشتوں کی توہین کر کے بھی گھر کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے اور انسان خوش نہیں رہ پاتا. انسانی زندگی میں دوست ایک ضرورت ہے. انسان مشکلات کے تحمل میں خواہ کتنا ہی طاقتور اور تدبر میں اور تدبیر میں مفکر روزگار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی دوستوں کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی لیے ماہرین تربیت و معاشرت اور علماء و مفکرین نے اس مسئلے کو نہایت اہمیت دی ہے کہ برادرانہ روابط بڑھانے اور دوستانہ فضا قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں دوستی کی بنیاد ہیں. اگر دوستی دل کی گہرائیوں، قلبی رشتے اور خالص محبت پر مبنی نہ ہو تو کارآمد نہیں ہوتی. شاید موجودہ دور میں اس موضوع پر سب سے اہم کتاب ڈیل کارنیگی کی دوستی اور مقبولیت کا فن ہے، جس کا عبد المنعم مصری نے عربی میں بھی ترجمہ کر دیا ہے. اس کتاب کا مصنف اس میدان کا کہنہ مشق انسان ہے جسے زندگی میں پیش آنے والے تجربات اور گردش ایام کی سختیوں نے بہترین نتائج اخذ کرنے کا موقع فراہم کیا کہ باہمی معاشرت کے اصول کیا ہیں، انسان افراد کی زیادہ تعداد اپنے میں کیسے جذب کر سکتا ہے. اس کی کتاب ایسے تجربات اور حادثات سے بھری ہوئی ہے جو اس کی مدعا پر شاہد ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کے تمام نظریات ایسے نہیں جو دوستی کے حصول کے لیے مفید ہوں، اور بالفرض اگر مفید ہوں بھی تو دوستی کے حصول کے لیے ہر حربہ بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ حربہ استعمال کیا جائے جو دوسرے اعتبار سے مضر ہو، کیونکہ ہر رنگ نے ہر مفاد میں اور ہر مفاد کے سامنے جھکنے اور ہر قسم کے لوگوں سے ساز باز کرنے والے لوگ اور کچھ افراد شاید بہت سے ایسے ہوں کہ جن کی کمی نہیں ہے، لیکن کیا ایسے ناروا طریقوں سے لوگوں پر اثر انداز ہونا اور کچھ لوگوں کو
اپنا دوست بنا لینا عقل سلیم کے نزدیک درست ہے؟ کیا انسانی ضمیر اسے درست تسلیم کرتا ہے؟ کیا اخلاقی و اجتماعی اقدار اس کی حمایت کرتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، اس سلسلے میں ہر جہت و اعتبار سے احاطہ کرنے اور اس مقصد کے حصول کے لیے کامیاب اور نزدیک ترین راہ کا متعین کرنے والے علوم الہیہ اور اس کے خزینوں کے مالک اور آسمانی تعلیمات کے امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم کا امین بنایا، اپنی مخلوق کے معاملات کا نگہبان، حق کا رہنما اور مخلوقات کے لیے حجت قرار دیا۔ اور میری مراد وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس الہی تمغے سے نوازا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33، کہ اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے ہر طرح کی ناپاکی کو اے اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ رکھا ہوا پہلے سے تھا، اعلان اب کیا ہے کہ رکھے۔ آئیے میرے ساتھ ہم سب مل کے مطالعہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دوست بنانے اور لوگوں پر اثر انداز ہونے اور اپنے احباب کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے، جس میں اصولوں کا تحفظ، عقیدے کی پابندی بھی ہو، کے بارے میں اہل بیت اطہار صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ضمن میں آپ کے سامنے محیر العقول، عقل سے بھی بالاتر، عقل سے بھی بہت پرے نکات اور باعث مسرت باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا یا آئیں گی آپ کے سامنے، اور اس مثبت بحث کے بعد اس کا موازنہ ڈیل کارنیگی کی کتاب کے ساتھ کیجئے گا۔ جو باتیں اس نے عصر حاضر میں بیان کی ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے صدیوں پہلے اس سے کہیں بہتر ارشادات فرمائے ہیں، جو آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ لیکن جو پرورش ہماری ہوئی ہے، جس ماحول میں ہوئی ہے، تو ہمیں تو ڈیل کارنیگی ہی پسند آئے گا۔ اس قسم کے نکات بیان کرنا جس سے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، انسان کو خیر و سعادت ملے اور محبت بھرے اور برادرانہ ماحول میں پرسکون زندگی گزارنے کا موقع ملے، اس شخص کے بس کی بات نہیں تھی، یعنی کہ ڈیل کارنیگی کی۔ اور آج یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ یہ بھی پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے، لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ جو کہ فلسطین کے ساتھ ظلم کر رکھا ہے اور جو ممالک فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کے مقابلے میں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان شہیدوں کو جو اپنی زمین کے لیے حق کی راہ میں جان دے بیٹھے ہیں، اللہ پاک کے حضور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یقینی طور پر وہ شہید ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔